السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر عائشہ عارف خان کے تعلق سے بہت ساری ویڈیو موجود ہیں، اور اس میں یہ بات چل رہی ہے کہ عائشہ عارف خان کا قتل ہوا ہے یا سوسائڈ ہوا ہے۔ تو دیکھیے، اس کو سوسائڈ کہا جائے گا کیونکہ اس نے خود ہی ڈوب کر اپنی جان دی تھی، اور رہی بات قتل کی تو اس کو قتل نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جس کی وجہ سے یعنی اس سے جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی، اس بنیاد پر معاملات خراب ہوئے، تو ہاں اس کے شوہر کو اس چیز کا ذمہ دار مانا جا سکتا ہے کسی حد تک، لیکن پورا ذمہ دار نہیں مانا جائے گا سوسائڈ کا، کیونکہ شرعی اعتبار سے سوسائڈ کے متعلق شریعت نے روکا ہے، اور سوسائڈ کرنے والے کی کافی مذمت کی گئی ہے، اور سوسائڈ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح ان چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک تو مال، اور دوسری چیز حسب و نسب، اور تیسری چیز خوبصورتی، اور چوتھی چیز دینداری۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دینداری ہی کو اختیار کرو، یعنی ان سب چیزوں پہ جو ترجیح دینی ہے تمہیں دینداری کو ترجیح دینی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ ایک لڑکی والا یعنی لڑکی کا باپ یا لڑکی والے جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ تو وہ سوچتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت اور ہینڈسم ہو، اور پروفیشنل ہو، فیشنیبل ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکا بہت زیادہ کمائی کرتا ہو، چاہے وہ حرام کے حساب سے کرتا ہو یا حلال کے حساب سے کرتا ہو، اور اگر نوکری ہو تو پھر اس کی اوپری آمدنی پر نظر رکھی جاتی ہے، چاہے وہ اوپری آمدنی حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے ہو، اور سوچا جاتا ہے کہ اس کی نندیں ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو پھر وہ شادی شدہ ہوں، اپنے گھر کی ہوں، تاکہ ان کی بیٹی اس گھر میں اکلوتی بن کے راج کرے۔ اور سوچتے ہیں کہ لڑکا اپنے باپ کا اکلوتا وارث ہو، تاکہ ساری جائیداد کا وہ خود مالک ہو، اور ان کی بیٹی وہاں پر راج کرے۔ یہ سب چیزیں رکھتے ہیں نظر کے سامنے رشتہ کرتے وقت، یعنی کل ملا کر کے لڑکی والے اپنا نظریہ وہ مال پر رکھتے ہیں ہر اعتبار سے، کہ ان کی لڑکی عیش کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سوچ شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ یعنی اس چیز کو اپنانا چاہیے رشتہ کرتے وقت یا نہیں؟ تو اس بارے میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار باتوں کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، اور خوبصورتی، اور دولت، اور دینداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال کی وجہ سے کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کو غربت و مفلس کا شکار بنا دے۔ دوسری چیز، جو حسب اور خاندان کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے کسی لڑکی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمینہ بنا دے۔ احادیث رسول ہیں، اور ان سب چیزوں میں یعنی ایک مسلمان کو رشتہ کرتے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ یعنی سب چیزیں دیکھنا چاہیے، مال بھی دیکھنا چاہیے، حسب و نسب بھی دیکھنا چاہیے، اور خوبصورتی بھی لڑکے میں دیکھنا چاہیے، اور دینداری بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہیں تو نکاح کرنا چاہیے۔ فرض کر لو اگر اس کے پاس مال و دولت کم ہے، اور برادری یعنی حسب و نسب اس کا اتنا اعلیٰ نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز اتنی اہم ہے اس کے اندر کہ وہ اس سے ہر کوئی متفق ہے، یعنی خود نکاح کرنے والے اپنی بیٹی کا وہ بھی اس کی دینداری سے راضی ہیں، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فظفر بذات الدین،
کہ تم دینداری کو اختیار کر لو، لیکن لوگ ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے یہ معلوم چل جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا کہ رشتہ کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس سوچ پر، کس انداز پر ہمیں جو ہے رشتہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کی کہ حضور والا، میری ایک بچی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار بچی ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ کئی رشتے آئے میں نے ٹھکرا دیے ہیں، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح یا رشتہ کہاں کروں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرے گا تو تمہاری بیٹی کی عزت کرے گا اور اس سے محبت اور پیار کرے گا، اور اگر وہ پیار بھی نہیں کرے گا تو وہ تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس اگر مال کم ہو اور اس کی حسب و نسب اس کا جو اتنا اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے اور اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس شخص کے اندر تقوی اور دینداری جو ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہے، تو پھر جو ہے اس سے نکاح کر دینا چاہیے، اسی کو چننا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اندر دینداری ہے اور کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور مضبوط ہے، جس کی دینداری سے خود بھی لڑکی والے راضی ہیں اور لوگ بھی راضی ہیں، سارے احباب خاندان والے راضی ہیں، لیکن اس شخص کے پاس اتنی خوبصورتی نہیں، لیکن زیادہ نہیں، مال بھی بہت زیادہ نہیں اور خاندان کے اعتبار سے بھی اتنا اعلیٰ نہیں، لیکن دینداری مضبوط ہے، تو اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ فظفر بذات دینی، کہ تم دین والے کو اختیار کر دو، اسی کو ترجیح دو۔ تو دوستو آپ کو سمجھ میں آ گئی بات۔ اگر ہم احادیث رسول اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق جو حدیث کے مفہوم سے ملتا جلتا بیان ہے، اگر ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں، رشتہ کریں، تو انشاءاللہ آئندہ ہماری بیٹیوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم سے جو ہے ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ دیکھیے عائشہ عارف خان کے معاملے میں بھی سننے میں یہ آتا ہے کہ اس کا جو رشتہ ہوا تھا وہ اس چیز سے الگ تھا، یعنی جس لڑکے سے ہوا وہ کوئی دیندار نہیں تھا، اور جب کہ رشتہ کرتے وقت ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دینداری کو اختیار کرے، نہ کہ اس کے مال پہ نظر رکھے۔ یہاں پر اس لڑکے کے تعلق سے آتا کہ وہ دیندار نہیں تھا۔ کتنا گھٹیا انسان ہے وہ کہ جس کی وجہ سے ایک لڑکی سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو گئی اور انہیں اپنی جان دے ڈالی۔ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا، آئے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ رشوت کے حکم میں، یعنی رشوت لینے والوں کے حکم میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رشوت لینے والوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے، یقیناً جہنمی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رشوت کے طور پر لیا ہوا مال حلال نہیں بلکہ مال حرام ہے۔ اسی طریقے سے ڈیمانڈ کیا ہوا جہیز مال حرام ہے، مال حلال نہیں، وہ مال حرام ہے، جب تک کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ تو دوستو آپ کے سمجھ میں آ گئی بات۔ اگر ہم رشتہ کرتے وقت یہ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ لڑکا جو ہے بہت کماتا ہو، بہت بڑی نوکری پہ رہتا ہو اور اس کی اوپری آمدنی ہو، اس کی بہنیں بھی ہوں تو ان کی شادی ہو گئی ہو، باپ کا اکلوتا وارث ہو تو ہماری بیٹی راز کرے گی۔ اگر ہم یہ سوچیں گے تو اس کے الٹا ہی ہوگا، اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ جس سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ دیندار ہے کہ نہیں، اور دینداری میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دینداری ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں، وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں، عاشق غوث اعظم ہے کہ نہیں،
عاشق صحابہ ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں دیکھنا، نماز کا پابند ہے کہ نہیں، روزوں کا پابند ہے کہ نہیں، شریعت اسلامیہ کا علم اس کے اندر ہے کہ نہیں، تاکہ وہ اس چیز پر عمل کر کے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ تو دوستو صاف صاف ہمارے رسول ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو تم دینداری کو اختیار کر لو۔ اور امام حسن نے بھی یہی فرمایا ایک شخص سے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح متقی اللہ سے ڈرنے والے شخص سے کر دو، اگر وہ پیار کرے گا تو تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، اپنے بچوں کو عزت دے گا، اور اگر وہ پیار نہیں کرے گا، نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا انسان وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہمیں نکاح کرتے وقت، مسلمانوں کو نکاح کرتے وقت اپنی بیٹیوں کا یہ سوچنا ضروری ہے کہ جس سے وہ نکاح کرنے چاہ رہے ہیں وہ دیندار ہونا چاہیے۔ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو دوستو تم سوچو گے کہ ہماری بیٹی رہے گی اور مزے اڑائے گی، اس کے گھر میں عیش کرے گی، بیٹا اکلوتا وارث ہو باپ کا اور جائیداد کا مالک ہو اور خوب مال و دولت ہو، وہ حرام سے کمایا ہو حلال سے کمایا ہو، تو دوستو چین اس میں نہیں ہے، سکون اس میں نہیں ہے۔ جو مال کو حرام طریقے سے کمانے والا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کو وہ خوش رکھے، وہ ظلم بھی کر سکتا، کیونکہ جو مال کمایا جاتا ہے حرام وہ ظلم کر کے کمایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو تو پہلے فرمان رسول اور امام حسن کے فرمان کو سامنے رکھو کہ نکاح کرتے وقت ہمیں دینداری کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا داری کو اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا داری بھی ایک مسلمان کی دین سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔